میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن آپ پچھتائیں گے پچھتائیں گے. رات کو 9 بجے شو ختم ہوا تو مجھے فون آیا کہ جی آپ کو آرمی چیف ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو کل کس وقت؟ انہوں نے کہا نہیں کل نہیں ابھی. انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں گاڑی آ جائے گی, گاڑی آپ کو لے جائے گی. اور یہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا کہ نواز شریف اور زرداری کو بخشوا دے گا. اور شکر الحمدللہ کہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یار آپ کی بات ٹھیک تھی. باجوہ صاحب اور سلیم کی لڑائی بڑی گرم ہو جاتی تھی تو میں واش روم چلا جاتا تھا تو اس میں وہ 5 مرتبہ واش روم 18 گئے کا تھے. جو الیکشن تھا اس سے کچھ دن پہلے جب ابھی الیکشن کمپین اینڈ پہ پہنچ رہی تھی تو میں تمام بڑی پارٹیز کے لیڈرز کے انٹرویوز کر رہا تھا. تو ایک دن میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو نشر ہوا. اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی تنقید کی کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ فوج کی پیداوار ہے, اس نے ISI نے اس کو بنایا, اس نے ISI سے پیسے لیے. تو ایکچولی عمران خان جو ہے وہ جو نواز شریف کا نیریٹو تھا اس کو پنکچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کی پیداوار ہے. تو عمران خان نے کہا کہ نواز شریف فوج کی پیداوار ہے. تو وہ جب رات کو 9 بجے شو ختم ہوا تو مجھے فون آیا کہ جی آپ کو آرمی چیف ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو کل کس وقت؟ انہوں نے کہا نہیں کل نہیں ابھی. میں نے کہا یار ابھی کس طرح, ابھی کون سا ٹائم ہے, 9:15 ہو گیا, میں کیسے کہاں ملوں؟ انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں گاڑی آ جائے گی, گاڑی آپ کو لے جائے گی. تو گاڑی آ گئی, ہم نے اللہ کا نام لیا. کار آئی تھی نا, کار آئی تھی. کار نہیں آئی تھی بھائی, ویگو. اس لیے وسعت اللہ خان صاحب اگر آپ کو کبھی کوئی کال آئے تو دیکھ لیجئے گا. بہرحال میں جب ادھر پہنچا تو اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ صافی صاحب وہاں پہلے سے تھے یا بعد میں آئے تھے. میں بعد میں آیا. اچھا یہ بعد میں ہے, ٹھیک ہے. جب میں وہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں پہ ایک اور ہمارے کولیگ ہیں, وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. اب میری وہاں پہ انٹری ہوئی تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ جو اس دن انٹرویو تھا اس پہ کچھ تنقید شروع کر دی کہ جی دیکھیں آپ فوج پہ تنقید چلا دیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ یہ تو تنقید عمران خان نے کی ہے. تو کہتا پھر کیا ہوا؟ میں کہا وہ تو آپ کا آدمی ہے. تو کہتے ہیں ساڈا آدمی ہے؟ میں کہا جی ساری دنیا کو پتا ہے اور آپ کو نہیں پتا. اتنی دیر میں صافی صاحب آ گئے. تو صافی صاحب آ گئے تو صافی صاحب بھی بیٹھ گئے. اب باجوہ صاحب اور صافی صاحب جو ہیں ان کے پتہ نہیں وہ پہلی ڈسکشن تھی یا اس سے پہلے ہو چکی تھی یا نہیں تھی, لیکن وہ جو ان کی گفتگو شروع ہوئی تو میں تو چپ کر گیا. اب اس میں گفتگو میں نے صرف آپ کو ایک فقرہ سنانا ہے, کیونکہ صافی صاحب نے خود کہا کہ یہ اردو بھی پشتو لہجے میں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں. لب لباب یہ تھا کہ صافی صاحب وارننگ دے رہے تھے ان کو کہ جناب والی یہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے, آپ یہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمران خان سے ذاتی لڑائی ہے, آپ غیر جانبدار ہو جائیں, آپ صحافی بن جائیں, آپ اپنی ذاتی لڑائی چھوڑ دیں. تو اب میں حیران ہو رہا تھا کہ یار وہ آرمی چیف باقاعدہ لابنگ کر رہا ہے اور سلیم صافی کو کنونس کر رہا ہے کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے. ظاہری بات ہے وہ آرمی چیف تھا اور یہ سلیم صافی تھے. آخر میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو صافی صاحب جو ہیں انہوں نے تنگ آ کے تھوڑا سا اپنی آواز کا والیوم تھوڑا بلند کیا. صافی صاحب آپ برا تو نہیں منائیں گے اگر میں تھوڑی تھوڑا میمک بھی کر دیں اگر ہم یہ صاحب. تو صافی صاحب نے اس کو کہا اس طرح انگلی کی.
میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن آپ پچھتائیں گے تو وہ تھوڑے سے غصے میں آ گئے. بہرحال وہ جناب میٹنگ بہت دیر تک چلی اور پھر وہ ختم ہو گئی. اب اس میں ایسا نہیں تھا, ایک وہ جو ان کا ایک پی ایس تھا جو آگے کہتا تھا سر وہ آپ کی اگلی میٹنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ کچھ چکر چلا رہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے نہ جائیں, یہ باری باری جائیں. تو ایک جا رہا ہے تو وہ آگے جا کے کوئی ایک میجر صاحب روک لیتے تھے, آپ ذرا رک جائیں, پھر وہ دوسرے کو رخصت کر رہے ہیں. تو وہ بڑا نا وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہمیں رخصت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اکٹھے رخصت نہیں کر رہے تھے. شاید وہ کو وضاحت دینا چاہ رہے تھے. تو جب وہ مجھے انہوں نے رخصت کیا, سائڈ پہ لے جا کے مجھے رخصت کیا, یہ کھڑے ہیں ابھی, مجھے سائڈ پہ لے جا کے رخصت کیا. اے جڑی اتنے گفتگو گل بات ہوئی نا آف دی ریکارڈ, میں ٹھیک ہے یار آف دی ریکارڈ, یہ ٹھیک ہے بھائی. تو اس کے بعد جب وہ معاملات آہستہ آہستہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, وہ جو ایک ایپیسوڈ انہوں نے بتایا الیکشن کی رات کا, وہ تو ایک اس پہ بھی ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کیا کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ حالات و واقعات میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہوئی جس کا ذکر اس کتاب میں ہے, تو پھر میرا دل مچلتا تھا کہ یار میں یہ ساوی صاحب کو کہوں کہ یار وہ لکھو نا کہانی اس رات کی کہانی. تو وہ پھر تھوڑی سی میں نے بیان کی, تھوڑی سی انہوں نے بیان کی, لیکن ابھی ساری کی ساری بیان نہیں ہوئی. اس میں ایک بات جو میں آج, کیونکہ 2.5 گھنٹے کی کہانی ہے اور ہمارے وہ تیسرے شریک دوست کہتے ہیں کہ جب باجوہ صاحب اور سلیم کی لڑائی بڑی گرم ہو جاتی تھی تو میں واش روم چلا جاتا تھا, تو اس میں وہ 5 مرتبہ واش روم گئے تھے. تو اتنے مختصر وقت میں تو نہیں بیان کی جا سکتی, لیکن ایک میں نے ان سے کہا ہمارا لڑائی یہی تھی کہ جی آپ قوم کو فیصلہ کرنے دیں, وہ اس کو منتخب کرتے ہیں, وہ اس کو منتخب کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم بغض عمران میں مبتلا ہو. میں ان سے کہتا تھا کہ آپ بغض نواز میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. قوم کو فیصلہ کرنے دے, وہ عمران کو لاتے ہیں, اس کو لاتے ہیں, میں سب سے پہلے ویلکم کروں گا. لیکن ساتھ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ جی اب جب آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں, حامد میر, جیو جنگ, پورا میڈیا بھی فیصلہ کرے تو اس کا رستہ نہیں روک سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا ملک اور فوج کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اور یہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا کہ نواز شریف اور زرداری کو بخشوا دے گا. اور شکر الحمدللہ کہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یار آپ کی بات ٹھیک تھی. بہت شکریہ.